السلام علیکم۔ یہ دیکھیں اللہ کی پکڑ جو ہے نا بہت بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ دیکھیں جب فلسطین پہ ظلم ہوتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے، یہ لوگ بڑے حمایتی تھے، یہ اسرائیل کو اسلحہ بھی بھیجتے رہے، یہ اسرائیل کی پوری ہیلپ کرتے رہے۔ اب دیکھیں امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کا سب سے امیر ترین اور سب سے خوبصورت لاس اینجلس تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ تباہ ہو گیا ہے، کیونکہ جو بندہ اس کا دکھ کرے گا وہ بھی مجرم ٹھہرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برے کیا، جو برا ہے اس کی ہیلپ کرو گے، اس کے بارے نرم دل رکھو گے تو آپ بھی ان کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو یہ دیکھیں خدا را ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، ظالموں کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ ابھی تو کم ہوا ہے، میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے آگ کی لپیٹ میں آئے ہیں تو یہ تقریباً سارے گھروں میں ہونے چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی سزائیں ایسے ہی رکھی ہیں۔ تو خدا را ظالموں کا ساتھ مت دیا کریں، ظالموں کے ساتھ نرم رویہ مت رکھا کریں۔ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت شہر ہے امریکہ کا، اور امیر ترین لوگ ادھر رہتے تھے۔ تو یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ بھاگ دوڑ، یہ سب جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ایسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ خدا را اللہ کے خوف سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، ظلم سے ڈریں۔ ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ فلسطین کی بچوں کی آہیں، وہ جو ایک بچی شدی بیچاری مر رہی تھی تو کہہ رہی تھی کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گی تو یہ سب بتاؤں گی کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ تمام مسلمان تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کو میں یہ سب بتاؤں گی جا کے۔ تو دیکھیں وہ جا کے اللہ کو نہیں بتایا ہوگی، کیا وہ یہ باتیں جب کر رہی تھی اللہ نہیں سن رہا تھا؟ اللہ بھی بڑا غفور رحیم ہے، بہت مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہوں۔ جب کوئی ظلم سے بڑھتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے مٹا دیتا ہوں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ جیسے حالات اب امریکہ میں ہوئے ہیں، اسی حالات میں تو کہیں پٹرول کی بارش ہی ادھر کر دے تو یہ سب مٹ جائے۔ کیونکہ آپ نے عراق کا حال دیکھا ہے، اس نے کیا کیا ہے، افغانستان کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، اور بھی کافی ملکوں کے ساتھ اس نے کیا حال کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہود و نصارہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، کبھی یہ آپ کے سجن مطلب ولی دوست نہیں بن سکتے، آپ کے خیر خواہ نہیں بن سکتے۔ تو خدا را اس سے بچیں، ان کو ان کے طور طریقے سے ہی جانیں پہچانیں۔ یہ کسی مسلمان کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ اس کے خیر خواہ ہیں جو ان کی پیروی کرتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایسا ہی ہو رہا ہے، جو ان کی پیروی کر رہا ہے وہ ان کو حکومتیں بھی دے رہے ہیں، وہ ان کو تخت و تاج بھی دے رہے ہیں، اور سب نظام اس کا ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آگ کے شعلے، یہ آگ اتنی پھرپھراتی آگ، اتنی خوفناک، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے
اور ادھر سے آگ اڑ اڑ کے 1 میل دور دوسری جگہ پہ آگ لگ گئی ہو، تو ایسا ہم نے بھی کبھی نہیں سنا، کبھی نہیں دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ جب ایک جگہ سے آگ لگی ہو تو اندھیری میں اتنا ہوتا ہے کہ 5 میٹر 10 میٹر تک دور آگ چلی جاتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سنا کہ 1 میل تک بھی دور آگ چلی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں اب رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ بس آپ نے دعا کرنی ہے کہ جو مسلمانوں کو تکلیف دے رہا ہے یا رسوا کر رہا ہے یا عذاب دے رہا ہے، یہ دیکھیں کیسے اڑ اڑ کے نیچے جا رہے ہیں، کیسے بمبوں کی طرح آگ بلاسٹ ہو رہی ہے۔ تو خدا را یہ بہت ہیبت ناک، کوئی کہے کہ یہ آگ ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ دیکھیں کیسے چنگاریاں اڑ اڑ کے دور جا رہی ہیں۔ یہ دیکھیں انہی بچوں کی بد دعائیں ہیں، فلسطین کے بچوں کی بد دعائیں ہیں جو ان کو کھا رہی ہیں۔